یہ مطالبہ غلط ہے اپوزیشن کا، کیونکہ اس پہ تو آرگیومنٹ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اپنی ہماری تیاری ہوگی تو آپ کو بتائیں گے، لیکن پھر سوال یہ کہ مشاورت کس بات پہ ہو رہی ہے، کن نکات پہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن کو؟ تھینک یو بطول. سب سے پہلے تو یہ کہ پارلیمان کا پہلا کام کیا ہے. اگر لاز بنانا ہے اور عوامی مفاد کی چیزیں لیجسلیٹ کرنی ہیں تو ان کو تو پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکس ہونا چاہیے، ان کو بند کمروں میں تو بالکل ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. اور ہم کوئی پچھلے 2 مہینے سے کسی اور چیز پہ فوکس نہیں دیکھ رہے گورنمنٹ کا، سے اس کے کہ وہ لگے ہوئے ہیں نمبر پورے کرنے کے لیے. کس چیز پہ ہمیں اس کا بھی نہیں معلوم، ساری اسپیکولیشنز ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایک آدھی چیز کا ہمیں کنفرم ہے کہ ہاں جی وہ چیف جسٹس کو لے کے اسپیسیفک ہیں اور موٹیویٹڈ ہیں ٹو ڈو سم تھنگ. بٹ یہ جتنا عرصہ بھی گزرا ہے اس ساری کوشش میں، اس میں آپٹکس نے صرف اس گورنمنٹ کو، اس جمہوریت کو، اس ملک کو، اس کے لوگوں کو مزید شرمندہ ہی کیا ہے. بیکاز اس نے صرف ایک میسج دیا ہے کہ نتھنگ ہیز چینجڈ ہیئر. وہی راتوں کو عدالتیں کھلنی، وہی پارلیمان راتوں کو کھل رہا ہے، اجلاس نہیں ہو پا رہا. ہم بچے تو نہیں ہیں نا، ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے. کچھ تو ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے، اس کو چھپانے کی نوبت اگر آ رہی ہے تو وہ پہلا اشارہ ہے کہ وہ کچھ غلط ہے. اگر وہ آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکس نہیں کر سکتے تو وہ پھر کہیں اور بھی کیوں ڈسکس ہو رہا ہے. میرا تو بالکل یہ بیسک آرگیومنٹ ہے اس پہ. دوسرا، اس پہ کوئی بات کیوں نہیں کر رہا. وکیل الگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ وکیل بھی کیونکہ کسی ایک پرٹیکولر جماعت کے ہیں اس لیے ہم ان کے بارے میں بھی کیا بات کریں. اسد کیسر بھی جو بات کر رہے ہیں وہ اونس جو ہے وہ کہیں اور ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے. کوئی بھی بیسکلی یہ نہیں کہہ رہا اس کو پارلیمنٹ میں فلور پہ ٹیبل کریں آپ، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا. لیکن وہ ٹیبل کیوں نہیں کر رہے؟ ایگزیکٹلی وہ کیوں نہیں کر رہے، اس کا جواب وزیر اعظم کو دینا چاہیے. وزیر اعظم تو صرف کمروں میں یا عشائیے دے رہے ہیں یا ظہرانے دے رہے ہیں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. سو دس آل از آپٹیکلی سو ڈائسی وچ میکس می کنونسڈ کہ جو ہو رہا ہے وہ بھی ڈائسی. لیکن لا منسٹر پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کنونس ہو جائیں. نہیں سکا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کابینہ اور خصوصی کمیٹی کے بعد پارلیمنٹ میں آتا ہے زنیرہ، جو کہ آپ جواب جاننا چاہ رہی تھی. تو وہ ان کے مطابق یہ پروسیس ہی پورا نہیں ہوا، اس لیے ہم آپ کو ڈرافٹ نہیں دکھا سکتے. لیکن افتخار فردوس صاحب، آپ کنونس ہو رہے ہیں اس بات سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے کابینہ میں جائے گا، پھر خصوصی کمیٹی کے بعد آئے گا، پھر پارلیمنٹ میں آئے گا، پھر جا کے کہیں مسودہ بنے گا. تو پھر مشاورت کن بنیادوں پہ ہو رہی ہے اگر بیسک آئیڈیاز کلیئر نہیں ہیں؟ بدول صاحبہ جب یہ ساری ڈسکشن شروع کی تھی اسی وقت بھی میں نے لگتا نہیں ہے کہ نمبر گیمز یا جو حوالے سے ساری انفارمیشن لوگ بتا رہے ہیں یہ سب قیاس آرائیاں ہیں کہ ہوگا نہیں. اور ہوگا اس لیے نہیں کیونکہ جو سوچ ہے اس کے پیچھے وہ مکمل طور پر پی ایم ایل این خود بھی کنونس نہیں ہے. ورنہ تو ان کے پاس ٹائم تھا، اور اگر ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ چاہتی تو وہ یہ کر سکتی. میرے ذرائع ہیں وہ آبویسلی اس کو صرف اس طرح جو ہے وہ نہیں دیکھتے کہ حکومت کی انکمپیٹنس ہے یا وہ نمبرز پورے نہیں کر سکے، بلکہ کہیں نہ کہیں پارٹی کے اندر، ناٹ ایز اے گورنمنٹ بٹ پارٹی کے اندر یہ سوچ ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. کیونکہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے آپ کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ برقرار ہو. نہ تو ہم نے مسودے کے بارے میں کوئی ایسی بات سنی جس کے بارے میں کوئی پولیٹیکل کنسنسس آگے آ سکے، نہ کوئی کنوکشن ہو یا نہ کوئی کنونسنگ آرگیومنٹ جو ہے وہ آگے آئی ہے جس کے حوالے سے یہ کہا جا سکے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ. بلکہ اینڈ آف دا یعنی اسپر آف دا مومنٹ کے اندر جو ہے ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ اس پہ ریکویسٹ کے طور پر دکھائے گئے ہیں. اور ابھی بھی گورنمنٹ نے اوپنلی مسودہ شیئر نہیں کیا، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ سے جو ہے 42 پوائنٹ کا جو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ڈرافٹ ہے اس کو جو ہے وہ شیئر کیا ہے. میرے خیال میں آگے بھی حکومت کو پرابلم ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان یا مینگل صاحب یا پی ٹی آئی، کیونکہ خبریں کچھ اخباروں نے اور کچھ سوشل میڈیا فارمز نے یہ بھی جو ہے وہ چھاپی تھی کہ وہ کنونس ہو گئے ہیں. میرے خیال میں سارے خبریں غلط ہیں، بلکہ پی ایم ایل این خود بھی کنونس نہیں ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے رضا رومی صاحب، کیا آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ پی ایم ایل این اس پہ کنونس نہیں ہے؟ ان کی پارٹی آراء مختلف ہیں پارٹی کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ اگر میڈیا رپورٹس کو ہم ڈینائی کریں تو پھر یہ مواد آ کہاں سے رہا ہے؟ میڈیا بھی غلط کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کچھ تیار ہی نہیں کیا. جی بطول، معاملہ اس طرح سے ہے کہ اب پہلے
یہ شاید ایسی بات ہوگی کہ خود پی ایم ایل این کے اندر جو ہے اس کے اوپر، اور ایک دو جو ان کے لیڈرز ہیں انہوں نے تو ان سے اختلافات کا اظہار بھی کیا ہے، میں پڑھ رہا تھا آج صبح. لیکن یہ اب معاملہ ہے سروائیول کا. ایک نظام جو ترتیب دیا گیا تھا فروری 8 کو کے الیکشن کے بعد، اور اس میں جس کو اب ہم ایک ہائیبرڈ نظام 2.0 کہتے ہیں، اب اس کی بقا کا سوال ہے، کیونکہ اس کو متعدد چیلنجز درپیش ہیں. ایک تو الیکشنز کے اوپر اتنے سوالات ہیں، ان کی لیجیٹمیسی کے اوپر وغیرہ وغیرہ، اور دوسری طرف جو انہوں نے موجودہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ایک پالیسی اپنائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر، یہ اس کی کنٹینیوٹی کا بھی سوال ہے. اس میں عدلیہ جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر، ایک بہت بڑا پاور سینٹر بن کر ابھرا ہے ماضی قریب میں، اور ابھی یہ لڑائی جو ہے عدلیہ بمقابلہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، اب یہ بڑی ایک سیریس نہج پہ پہنچ گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پارلیمان کے ساتھ بھی آپ یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، کہ یہ معاملہ مزید جو ہے انٹینس ہوگا. اور کیونکہ یہ قانونی آئینی معاملات کم ہیں، یہ سیاسی معاملات زیادہ ہیں، اور یہ جو ایک ہر ادارہ جو ہے اس وقت وہ اپنی پاور کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے اور اپنے طریقے سے کام کو چلانا چاہتا ہے. اس لیے ججز کے ساتھ سپورٹ اس لیے زیادہ ہے وکلا میں اور دیگر سول سوسائٹی کے حصوں میں، کہ وہ بات بالآخر تو آئین اور قانون کی کر رہے ہیں. اگر آئین کی بالادستی نہیں ہوگی پاکستان میں تو پھر ہم تو اسی گرداب میں پھنسے رہیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ججز نے بھی، اور سب نہیں، چند ایک نے، انہوں نے بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری طور کے اوپر جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. اور اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو بالکل رضا رومی صاحب، فیئر انف، اور اچھا ہوا آپ نے یہ ٹرم کا استعمال کیا، کیونکہ یہ پرانی ٹرم ہو گئی ہے، اور جو نئی ٹرم ہے جو آج کل چل رہی ہے وہ ہے جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس. تو زنیرہ، ہم ان دونوں کے جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس کے درمیان کہیں پھنس گئے ہیں؟ نہیں، ہم ہمیشہ سے ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکل نہیں سکے. اور مجھے تو اس وقت پارلیمان بھی ایک ہاسٹیج نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی وقت چند سالوں بعد اگر کوئی اس وقت کے پرائم منسٹر کا انٹرویو کرے تو وہ یقیناً یہ کہیں گے کہ میں مجبور تھا، میں یہ آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں؟ بیکاز ہر پرائم منسٹر اپنے ٹائم پہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھیلتا ہے. امینڈمنٹس کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے دیٹ از آل ہمارے سامنے ہسٹری ہے. اور اس کے بعد جب وہ نہیں ہوتے کہتے ہیں ہم مجبور تھے، یعنی کہ اونس کہیں اور ڈال دیں، اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں. اگر وہ سچ بھی ہے تو دے ہیو لاسٹ دیئر ٹرسٹ. آنیسٹ بات یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ اس وقت سٹیکس بہت ہائی ہیں. ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی گورنمنٹ اپنی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی اس رجیم سے یا اس ڈیسٹینیشن سے. انہیں اس کی طرف جانا ہی جانا ہے. وہ اس کو کیسے پاس کراتے ہیں، کس طریقے سے، کتنے دنوں میں، دیٹ از ارریلیونٹ. یہ پاس ہونا ہے، یہ فار شیور ہے. اور اس میں چاہے پارٹی میں کوئی کہہ رہا ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی صرف پوسچرنگ ہے. بلاول بھٹو ایک دن کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کل ہم اسی جیل میں ہوں گے، اگلے دن آپ ان کی پوسچرنگ دیکھ لیں. 2 دن میں پارلیمنٹ میں جو چیزیں چینج ہوئی ہیں، جو الفاظ چینج ہوئے، جو ٹون اینڈ ٹینر چینج ہوا پارلیمنٹ میں، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے نہ ہونے کے کوئی چانسز ہیں تو وہ پھر وشفل تھنکنگ، اینڈ وی آل ہیو دیٹ وشفل تھنکنگ بیکاز وی ڈونٹ وانٹ تھنگس ٹو گو دس وے.